یہ جو ٹیمپریری اسٹرکچر جن پہ باکس گرڈر بننا ہے اس کی فاؤنڈیشن تھی 12 پائل اس سائڈ پہ 12 اس سائڈ پہ، تو یہ سمجھیں کہ ہماری 80 اور 24 104 پائل سے ٹوٹل. تو اس میں پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس کام کو ابھی سٹاپ تو نہیں کیا جائے گا، یہ کام تو کنٹینیو چلے گا کیونکہ جو فنڈ کا ایشو. تو جو پروگرس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹارگیٹس ہم نے رکھے تھے مئی کے مہینے تک پہنچنے کے لیے وہ ہم نے اچیو کر لیے. اب جو ہمیں مشکل درپیش ہے وہ صرف فنڈز کے لحاظ سے ہے، اگر فنڈز کی سپلائی جو ہے وہ ان میں رکاوٹ نہیں آتی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بالکل اپنے ٹائم پہ چل رہی ہیں. ہم تمام فورمز پہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ جلد سے جلد فنڈز ہمیں دیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال سونا ٹھیک ٹھاک ہو بالو؟ امید کرنا کہ تسا سارے بالو سو اللہ تعالیٰ سو سارے کے اپنے حفظ و مان چ رکھا ہے. تسا تکنے پہ ہمارا فیملی یوٹیوب چینل AK2PK ولاگز قاسم عرفان نے نال. جناب اج 10 مئی 2025 اور ہفتے نے خوبصورت جا دن اور میں اس علاقے تے جناب رٹھوا ہریام برج پر اور اج نے ولاگ وچ تساں کی سب تو پہلے اتھے دسا کہ پریس کانفرنس جڑی ہے نا او منعقد ہوئی رہی ہے FWO دی طرفوں اور اس نے آئی رہن جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب نے، مشیر کرنل معروف صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی جڑی اسلام گڑھ ہے جڑی اسپیشل بنائی سی رٹھوا ہریام برج واسطے انہوں نے ارکان اور اس تو بعد جناب جڑے صحافی بھائی نو بھی اس نے شامل ہو سن اور تساں کی جناب مکمل اج نی ڈیٹیل دساں ہے کہ پریس کانفرنس جڑی ہے نا اس دا مین جڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جڑے فنڈ جڑے وہ اس نے ریلیز کیتے جان FWO کی حکومت آزاد کشمیر کی طرفوں تاکہ مزید جڑا ایک کام ہے اس کی تیز کیتا جائے اور کام کی جڑا نا فوراً فائنل کیتا جائے. اور چلنے ہیں سٹارٹ کرنے ہیں اج نا ولاگ اور سیں دسنے ہیں جناب پریس کانفرنس FWO کی طرفوں رٹھوا ہریام برج پر. پانی آنے کے بعد ہمارا کام نہ رکے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم نیچے سے پہلے اس پیئر کے نیچے جو فاؤنڈیشن ایڈ ہونی تھی اس فاؤنڈیشن کو ایڈ کرتے. اس کے لیے نئی پائلیں کرنی تھی، 80 پائلیں مزید تھی، 35 اس سائڈ پہ 45 اس سائڈ پہ وہ کرنی تھی. اور یہ جو ٹیمپریری اسٹرکچر جن پہ باکس گرڈر بننا ہے اس کی فاؤنڈیشن تھی 12 پائل اس سائڈ پہ 12 اس سائڈ پہ، تو یہ سمجھیں کہ ہماری 80 اور 24 104 پائل سے ٹوٹل جو ہمیں کاسٹ کرنی تھی وہ ہم نے مکمل کر لی. اس کے بعد یہ پائل کیپس کو اسٹرینتھن کرنا تھا، 3-3 میٹر ادھر سائڈوں پہ انہیں وائڈ ہونا تھا اور 1.5 میٹر اس کی ہائٹ انکریز ہونی تھی، وہ ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ. اس کے بعد یہ جو ٹیمپریری اسٹرکچرز اریکٹ کرنے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والے یہ ہم نے سارے مکمل کر لیے. اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اگر پانی آج بھی آ جائے تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے. تو ہم اس جو ٹارگیٹ تھا ہمارا کہ ہم مئی سے پہلے اس جگہ پہ پہنچیں کہ اگر پانی آ جائے تو ہمارا کام نہ رکے، وہ ہم نے اچیو کر لیا. اس کے بعد ان پیئرز کو اسٹرینتھن کرنا تھا، پیئر کی اسٹرینتھنگ کا کام تھا وہ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر دیا اور 6 میٹر پیئر ہم نے اسٹرینتھن کر دیا. اب وہ 1.5-2 بلین سے اوپر ایکسپینڈیچر کرنے کو وہ بھی تیار. تو یہ ایک تو یہ معاملہ فنڈز کا کہ فنڈز سے کام ہم نے روکا نہیں، فنڈز تو ہمیں آلریڈی اگر ڈیلے ہوتا تو پھر رکے گا. اگر فنڈز کی وجہ سے ہم کام روکتے تو پھر تو کام ہم فروری میں روک دیتے. تو یہ 2-2.5 مہینے FWO نے اپنے چلا. دوسرا جو فنڈز کا معاملہ کہ آنے ہیں کشمیر سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس میں اب ہم PMIC میں گئے تو اس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر کا جو پیکیج ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کا GB اینڈ کشمیر کا ایک پیکیج ہے 5 بلین کا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس میں سے کچھ پیسے دیں. اور کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی ہم فنڈز دیں گے. لیکن ابھی تک یہ پھر کمٹمنٹس ہی ہیں، ابھی آن گراؤنڈ ہمارے پاس پیسے پہنچے نہیں. ہاں یہ اس میں آپ ہماری مدد کریں، آپ آواز پہنچائیں. کتنی قسط ریلیز کرنی ہے آپ؟ ہمیں تو چاہیے 2 بلین کم از کم چاہیے، کم از کم 2 بلین چاہیے ابھی جو ابھی مل جائے، مطلب اس ویک میں اگلے ویک میں 2 بلین چاہیے. اچھا یہ جو ابھی جو فنڈ والے ہیں جی ان کی جو اسٹرینتھنگ ہے یہ والے جی ان کی اسٹرینتھنگ یہ تھا کہ ان کے مطلب ان کا ڈایا سائز بڑے، ہاں جی 300 mm تھرو آؤٹ، مطلب چاروں سائڈ میں 300 mm ایڈ ہو گیا. بیس میں تو ہو گیا لیکن اوپر والا بھی رہتا ہے، چل رہا ہے. شروع کر دیا تھا 6 میٹر ہم نے کر لیا، 6 میٹر ہے نا، تو 6 میٹر دو سائڈ ہم نے اسٹرینتھنگ کر دیا اور اس کے اوپر بھی چل رہا ہے. اسٹرینتھنگ کا طریقہ اگر آپ سائڈ پہ دیکھنا چاہیں اس کے لیے ہم ڈبلنگ کر رہے ہیں، ڈرل کر رہے ہیں، ڈرل کر کے ہم وہ لگا رہے ہیں بار، اسٹیل بارز لگا رہے ہیں، ان کو کیمیکل سے فل کر رہے ہیں تاکہ وہ پراپر اسٹرینتھ اچیو کریں جو ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد جو اسٹیل ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے ٹائرز مین بارز ایڈ کر کے اس کو 300 mm یعنی کہ آلموسٹ 1.5 فٹ بنتا ہے، وہ چاروں سائڈوں پہ ہم انکریز کر دیے اور وہ اسٹارٹ ہو چکے. 2 پور کر دیے اور انشاءاللہ پانی آنے سے پہلے ہم 2 پور اور یعنی کہ ہم 12 میٹر نیچے سے کمپلیٹ کر کے جائیں گے. اور اگر مزید ٹائم ملا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز باقی پھر ہم اوپر سپورٹ کریں گے. تو یہ جو شٹرنگ ہم نے لگائی ہے نا اسی نے اوپر شفٹ ہوتے جانا ہے. اب
ان شارٹ یہ ہے کہ پانی سے ہماری رکاوٹ نہیں ہے، ہماری رکاوٹ اب فنڈ سے ہے. اس کو سے لے کر ہاں اب پانی سے کوئی رکاوٹ نہیں انشاءاللہ. ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ جب ہم جنوری میں آئے تھے، ہم نے وہ پوری کر دی ہیں کہ ہم پانی آنے سے پہلے ٹارگیٹس اچیو کریں گے، اور جو ٹارگیٹس کمیٹڈ تھے وہ ہم نے اچیو کیے ہیں. پبلک سے صحافیوں سے کچھ سپورٹ چاہیے. ہمیں یہ صرف ہمارے چاہیے کہ نمائندے تو بیٹھے ہیں نا، ہم تو انہیں ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ فنڈ کا معاملہ حل کرائیں، تو مزید بھی ہم کریں گے. یہ نمائندے جو ہے نا اسی وقت کام کریں گے جب آپ ان کے پیچھے ہوں گے اور آپ ان کی وہ تو سپورٹ ہماری ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے، اور ان کا بڑا ایفرٹ ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتا شاید یہ پل آج بہرحال جی start بھی نہ ہوتا. ہماری تو پوری کوشش ہوگی، پہلے بھی ہم نے کی ہے، تو سوشل میڈیا پہ کریں گے اور بھی کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ سے جو ہے نا اور آپ کا میں آپ سے یہ سپورٹ چاہیے. باقی آپ میڈیا کو لکھنا چاہیے. دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری محنت سے FWO کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، نیسپاک کو بھی، PWD کے لوگوں کو بھی، کہ دن رات یہ لوگ بھی آتے رہے ہیں، سائٹ پہ موجود رہے ہیں، ہم بھی موجود رہے ہیں. کوئی معاملہ ہم نے ڈیلے نہیں ہوگا. آبویسلی آپ جانتے ہیں اتنا بڑا کام ہے کنسٹرکشن کا، اس میں چیزیں آتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، جن پہ فیصلے لینے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی چیز کو ڈیلے نہیں ہونے دیا، اس کو فوری حل کیا. ڈیزائنر سے رابطہ کرنا پڑا، نیسپا کے ڈیزائنر سے کرنا پڑا، FWO کے ڈیزائنر سے، لیکن کوارڈینیشن ہماری ایسی تھی الحمدللہ کہ ہم نے ایک منٹ ضائع نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہم نے ٹارگیٹ اچیو کر دیا. وہ تو دیکھا ہم نے کام تو واقعی میں پچھلے 4 مہینے سے آپ بھی آتے رہے، ریگولر ملاقات آتا رہا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے یہاں ڈبل شفٹ میں کام کیا ہے. جی ہاں. اور ابھی ہم جنگ کے دنوں میں کام کر رہے ہیں کہ پرسوں بلیک آؤٹ تھا پورے میرپور میں، ہم نے تب بھی کام کیا. پاکستان میں سب سے مشکل کام ٹائم لائن ہی میٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ ٹائم لائن کی حالات ادا کریں کہ 18 سال گزر گئے اس اور ٹائم ہم میں. تو آلموسٹ سمجھے کہ ایڈوانس ہماری ٹارگیٹس ہے نا یہ مڈ مئی کے بعد کے تھے، تو ہم نے اس سے پہلے اچیو کر. یہ جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے نا، یہ کوئی سیاسی نہیں ہے. ہم صرف اس پروجیکٹ کے لیے بنی ہوئی ہے، تو ہم نے دفاتر میں اس کا پیچھا کیا ہے، اور اب بھی ہم اسی طرح کام کرتے ہیں. تو لیکن بندہ اسی وقت کام کر سکتا ہے. کرنل صاحب کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، کیا ہے، پھر کرتے ہیں. اسی طرح ہم بھی جب شور شارٹ ہو جاتے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ رکاوٹ بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو ہم کریڈٹ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر پاکستان، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جن کی بہت ایفرٹ ہے. اور اس کے بعد جو جتنے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کام کیا، سول سوسائٹی نے کام کیا، ایکشن کمیٹی نے کام کیا، مجھے ذمہ داری ملی، ہم نے بھی جو ہم سے ہو سکا. FWO نے بڑا پروگریسولی اور بڑا اگریسو طریقے سے اس پروجیکٹ کو آگے چلایا. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بات اور سب سے اچھی بات اور جو بات مبارکباد کے لائق ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو ٹائم لائن تھی کہ پانی آنے سے پہلے ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں جہاں پانی کے آنے سے ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بنے، وہ جو لیول ہے یا وہ جو وہ پوزیشن ہم نے اچیو کر لی ہے. اور ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم نہ ہوئی. جو وینڈر ہے، جو کنٹریکٹر ہیں، یا جو کام کرنے والے ہیں، وہ اس بات پہ بالکل ڈٹرمن ہے کہ ہم نے یہ جو جس 24 گھنٹے میں پہلے 2 شفٹ میں کام چلتا رہا، اسی طرح چلا کے اس کو ٹائم لائن کے مطابق اس پول کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ بہت بات ہم سب کام کرنے والوں کو، FWO کو، اس کے بعد نیسپاک ہو گیا، پھر اس کے بعد میرے خیال میں ایکشن کمیٹی، سوشل میڈیا، بار، پھر اس کے بعد جو ہمارا اوورسیز جو ڈیاسپورا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایفرٹ سے یہ اللہ کرے یہ ہمارا ایک خواب تھا جو کہ پایا تکمیل پہنچ رہا ہے. اور سب سے زیادہ مبارکباد کی مستحق ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جن کے پرسنل ایفرٹ سے یہ کام جو ہے ابھی چل رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ کام چلتا رہے گا اور انشاءاللہ پایا تکمیل پہنچے گا. صحیح. یہ تو کرنل صاحب آپ کی کوششوں سے یہ پروجیکٹ جو ہے شروع ہوا، اب اس میں مزید سخت کیوں درکار ہوگا؟ دیکھیں ابھی یہ جو ابھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ تھوڑی سی جو ہمارے بیوروکریٹک سطح پہ یہ مختلف جگہوں پہ پیمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے، اور یہی پرابلم ابھی جو انہوں نے پریکٹیکلی اور عملی طور پر تو کام کر دیا ہے، لیکن ابھی پیمنٹ کا جو بتا رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہے. اگر پیمنٹ ٹائم پہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ جولائی 2026 میں اس کو پایا تکمیل پہنچ جانا ہے انشاءاللہ. تو اور انشاءاللہ وہ پیمنٹ کا بھی مسئلہ جو ہے وہ محل میں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے، اور اس کو مزید ہم انشاءاللہ آگے دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرائیں گے کیونکہ ان کے بے شمار کام ہے. اور بھی چونکہ یہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کی جو پوزیشن ہے اس وقت کشیدگی ہے، اسی وجہ سے جو زیادہ تر جو لوگوں کی توجہ ہیں وہ ہٹی ہوئی ہیں، ادھر چلی گئی ہیں.
तो उस वजह से इस वक्त कोई इस तरह की बात वहाँ करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होता है। लेकिन बहरहाल ये है कि अल्लाह करे ये जो कशीदगी है, ये जो टेंशन वाली सूरत है, ये अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो। बहरहाल जो इंडिया ने जाहिर की थी उसको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। यानी बहुत ज़्यादा जी कि इंडिया जो है वो ये समझ रहा था कि वो एक बहुत बड़ी इकानमी है, वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, रीजनल सुपर पावर है, उनकी पास बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास वेपन ज़्यादा हैं, उनके पास जेट तैयारे ज़्यादा हैं, उनके पास गने ज़्यादा हैं, उनके पास EW के इक्विपमेंट ज़्यादा हैं। तो वो पाकिस्तान को तो वो एक तरनवाला की तरफ ले लेंगे, जिस तरह इसराइल गजा पे हमले करके उनको मारा है, तो वो ये समझे थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज उनको हर सतह पर, सफाती सतह पर भी, अस्करी सतह पर भी, फौजी सतह पर भी, ऑन ग्राउंड पे भी, हर जगह से उनको हजीमत का वो उठानी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल में ये नफसियाती तौर पर पाकिस्तान को बरतरी हासिल है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ब्लॉगिंग करता हूँ और डे 1 से जो है ना, जब वहाँ पे जलसा हुआ था इस्लामगढ़ में, तब से लेके और आज तक जो भी काम हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली की जो है ना वो रिपोर्ट होती है। तो जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं ना सर, वो बड़े कंसर्न है। तो इसमें पूछना मैं ये चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता इस काम को अभी स्टॉप तो नहीं किया जाएगा, ये काम तो कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जो फंड का इशू है वो तो आप इंशाल्लाह हल कर लेंगे। जी तो काम जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा अभी। बिल्कुल कंटिन्यू। देखें बात ये है कि जो इस वक्त तक काम हुआ इतनी पेमेंट नहीं हुई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन काम तो चल रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें कमिटमेंट यही है कि काम चलेगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। दुआ करें बस अल्लाह ताला इस्तकामत दे और आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जो हालात अभी सीधा हो रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। क्या इस गल है ये वतन में दुश्मन लोग आज एक बंदा डडियाल तो दिखता है, तीन हुए तो डडियाल ना चौथा हो गया, किराया तो नहीं पता वतन है तो सब कुछ आज पिछले अरसे से फौज की कमजोर करने की मुसलसल कोशिश की गई। वो भी गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको जितना कोई गलत नहीं है, इसमें जैसा है कि दोनों साइडों पे इधर से भी बॉक्स चलेगा, उधर से भी बॉक्स चलेगा। इस जगह पे हमें एक्सेस चाहिए, उसके लिए एक्सेस भी हो जाएगी और इसके ऊपर पूरा ये जो स्पैन है ना, ये भी ऊपर ही काम इस तरह से इसकी जरूरत है। अगर ये खुश्की के ऊपर होता तो फिर इसकी शायद हम ना लगाते फोल्डिंग पे, जिस तरह गो कहते हैं, तो हम गो फोल्डिंग से कर लेते हैं। ये 2 स्टेप चाहिए जी, 2 स्टेप हो और एक तीसरी सेटिंग लग रही है, और एक अब एक पे दूसरा पैर दूसरा भी हो गया आज आज जी आज कंक्रीट पै रही है। कल आया सब कल आज सुबह 7 बजे। ऐसा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है अभी तक और सबसे बड़ी बात है कि अक्सर ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ये साथ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना बड़ा काम हो चुका है, लेकिन जिन लोगों का कास्ट पे इतराज था ना, वो देखें हर चीज़ एक नट एक बोल्ट स्पेशल डिजाइन हुआ ये बात है ना, ऐसी है सर। ये शटरिंग के लिए ये स्पेशल डिजाइन हुए हैं, हर चीज़ कास्ट तो आती है। एक आदमी जब 1 घंटा काम करता है तो कितना करेगा, 2 घंटे काम करेगा तो कितना करेगा। छोटे छोटे फैक्ट्री मिलकर बड़ी कॉस्ट होता है इसका। जी व्यूअर्स, मैं आपको अभी मिलाऊंगा जो है रिजवान साहब हैं हमारे साथ, उनसे जो है वो डिटेल पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरेंज की है, इसका क्या एजेंडा है, ये अगर आप अपने बता दें, और सबसे पहले जो है आप अपना शोबा जो है वो भी बता दें प्लीज़। जी, मैं नेस्पार्क से हूँ, रेजिडेंट इंजीनियर हूँ, सुपरविजन टीम को लीड करता हूँ। और आज की जो विजिट था या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कर्नल मारूफ साहब वो थे, और साथ जो सहाफ़ी और एक्शन कमेटी के लोग थे। जो टॉपिक था इस विजिट का, इस प्रेस ब्रीफिंग का, वो था प्रोग्रेस रिव्यू कि हमने जो काम किया है, हमारा किस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं और हमें क्या मुश्किलात दरपेश हैं। ठीक है। तो जो प्रोग्रेस की बात है वो ये है कि जो टारगेट्स हमने रखे थे मई के महीने तक पहुंचने के लिए, वो हमने अचीव कर लिए। हमने नीचे फाउंडेशन मुकम्मल कर ली, अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो ऊपर काम करने के लिए चाहिए थे वो हमने फिक्स कर लिए। जो पियर को स्ट्रेंथन करना था वो उस पर काम हमने शुरू कर दिया। और अब जो हमें मुश्किल दरपेश है वो सिर्फ फंड्स के लिहाज से है। अगर फंड्स की सप्लाई जो है वो उनमें रुकावट नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बिल्कुल अपने टाइम पे चल रही हैं, कोई चीज़ जो है वो पीछे नहीं रह रही, तो आगे भी ऐसी चीज़ें अपने टाइम पे चलती रहेंगी।
بہت شکریہ رضوان صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فنڈز کا جو ایشو ہے وہ اگر حل نہ ہوا تو کیا کہتے ہیں کہ کام رک جائے گا یا FWO جو ہے وہ اپنے پاس سے جو ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جی کام رکے گا نہیں. ہم تمام فورمز پہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ جلد سے جلد فنڈز ہمیں دیے جائیں, لیکن کانٹریکٹرز جو کہ FWO ایک ریاستی ادارہ ہے تو وہ اس کام کی نوعیت کو, اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتا ہے, اور وہ آلریڈی اپنی طرف سے 1.5 بلین جو ہے 1.5 ارب روپیہ وہ ایکسپینڈیچر کر چکا ہے, جو حکومت کی طرف سے ملنا ابھی پینڈنگ ہے. اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ارادہ کہ کام روک دیا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ کام سموتھ ہو جائے گا. اگر فنڈز ہمیں جلدی مل جائیں تو کام زیادہ آسان ہو جائے گا. تو لیکن کام رکے گا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ FWO بھی ایک ریاستی ادارہ ہے, اس چیز کی اہمیت کو, اس پروجیکٹ کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے, اور وہ اسی لیے اس میں آیا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں, یہ مکمل ہوگا. بہت شکریہ امتیاز صاحب, بیسٹ آف لک. اور امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو فنڈ ہے یہ انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گے, کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹرسٹ ہیں ان کا, تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کی بریفنگ کا, تھینک یو. جی جناب, کیا جی لگی سانگی اج نہیں تازہ ترین اپڈیٹ سانگی کمپلیٹ جڑا پریس کانفرنس نا ریویو دیتا ہوا ہے, اور جڑا تھا موقع پر انہاں دورہ بھی کیتا ہوا ہے, وہ بھی ساری ڈیٹیلز وہیں دسی ہے. اور ماڑے ذہن وچ جڑا سوال آیا سی میں سارے تساں اوورسیز دی طرفوں وہ بھی پوچھیا ہوا ہے, اور اس نے بھی تساں جواب سنتا ہو سی. تے اس دے نال مگی اج نے ولاگ تو اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ تساں نال دوبارہ ملاقات ہو سی. اپنا خیال رکھے, دعاواں یاد رکھے. اللہ سونے والا ہے.